تھوڑی سی گفتگو اسی پر جو دعویٰ ہے نا اس پر پابند، وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کریں گے، اور ہماری طرف سے بھی جو صدر ہوگا وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کرے گا۔ صدر مناظر اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے حافظ محمد صدیق آزاد یعنی بندہ ناچیز، اور احناف کی طرف سے اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے مناظر ہوں گے حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب راشد، اور معاونین میں مولانا راشد محمود شاکر صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب اور مولانا رستم علی شاہ صاحب۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ بالاتفاق طے پا چکا ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اتنی میں بات ضرور عرض کروں گا، جو وہ دلیل دیں گے وہ اپنے دعوے کے مطابق دیں گے، چونکہ 4 مقامات پر انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے، اور دائمہ سنت دائمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دائمہ کا مطلب ہے کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلائل میں قرآن پاک سے آیات پیش کریں گے، اور اس کے بعد وہ احادیث جن میں مواضع اربع 4 مقامات کے رفع یدین کرنے کا تذکرہ ہوگا، چونکہ لکھ کر کے دیا ہے، 2 والی 3 والی 5 والی وہ روایت بیان نہیں ہو سکے گی، چونکہ دعویٰ کے مطابق ہوگی نا بات، اور اس میں یہ بھی دکھانا ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ سنت دائمہ ہے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مطلق رفع یدین دکھا دینا یہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ اس میں اختلاف نہیں، اس کے ثبوت میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے اس میں دائمہ میں۔ جب تک یہ دائمہ کا لفظ نہیں دکھائیں گے، اور پھر 4 مقامات 3 مقامات والی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے پر اس سے زیادہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ 4 مقامات پر یہ دکھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی روایت یہ نہیں پڑھ سکتی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے مد مقابل صدر مناظر مولانا محمد صدیق صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دعویٰ جواب دعویٰ اتفاقی ہے، اور دلائل جو ہیں وہ انہی کے مطابق پیش ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں میں ان کے اندر وضاحت کر دوں تاکہ بات کے اندر، گفتگو کے اندر کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ آپ اگر دعوے کے الفاظ پہ غور کریں، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا دعویٰ بڑا واضح ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا نسخ اور ترک ممانعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یعنی چونکہ نبی علیہ السلام سے ممانعت ثابت نہیں، نسخ ثابت نہیں، اس وجہ سے نسخ اور ممانعت کی دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمعنی ہمیشہ ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ اگر فریق مخالف ممانعت کی مقامات مذکورہ پر اور منع کی دلیل پیش نہیں کر پاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مستقل ہمیشہ اور دائمی شمار ہوگا، جیسا کہ دعویٰ کے اندر اس کی تصریح موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا صدیق صاحب آپ نے یہ قید لگائی ہے کہ 2 مقام والی اور 3 مقام والی رفع الیدین والی احادیث پیش نہیں ہوں گی۔ دعوے کے الفاظ پہ بھی غور کیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میری بات کو توجہ سمجھ لیجئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 1 رکعت بھی پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت بھی پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 3 رکعت بھی پڑھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 4 رکعت بھی پڑھی ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دعوے کے مطابق، کیونکہ نماز 1 رکعت بھی ہوتی ہے، 2 رکعت بھی ہوتی ہے، اور 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو، اس کے اندر نماز کے شروع کا رفع جان بھی آئے گا، رکوع کا رفع جان بھی آئے گا، رکوع سے کھڑے ہونے کا بھی. اور جس طرح ہم انشاءاللہ اسی طرح تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے کا رفع جان جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ثابت کریں گے. اس لیے اہل حدیث اپنے دعوے کے مطابق ہر وہ حدیث پیش کر سکتا ہے جس کے اندر پہلے رفع جان کا ذکر ہے، رکوع جانے کا ذکر ہے، اور رکوع سے کھڑے ہونے کا ذکر ہے. اسی طرح وہ احادیث بھی پیش کرے گا جس کے اندر رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت، اور تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے وقت رفع جان بھی مذکور ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بات کہی کہ جناب رفع الیدین کا مطلق ثبوت اس کا انکار نہیں ہے، والحمدللہ علی ذالک. کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت کا مطلق انکار نہیں ہے، اختلاف دوام کا ہے. جس طرح اہل حدیث کے دعوے کے اندر سنت دائمہ بمانا ہمیشہ کا لفظ ہے. میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے عرض کروں گا، اپنا جواب دعویٰ پکڑیے اور اس کے اوپر غور کیجئے. آپ کے دعوے کے اندر بھی یہ قید موجود ہے. جواب دعویٰ کے اندر آپ کا جواب دعویٰ ہے کہ اہل سنت احناف تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں. جس کا واضح مطلب کہ پہلی رفع الیدین آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. پہلی رفع الیدین احناف دیوبندیوں کے نزدیک سنت دائمہ ہے. جس طرح اہل حدیث سے دائمہ کا مطالبہ ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز اہل حدیث کا مطالبہ ہے کہ پہلی رفع الیدین کو سنت دائمہ ثابت کرنا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے عمل پہ انشاءاللہ العزیز دلائل پیش کرے گا. گو کہ احناف اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کرنے سے بھی قاصر ہیں. دعوے کے عمل کے اندر جس طرح پہلی رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح وطروں کے اندر بھی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن آج جواب دعویٰ کے اندر کہیں اس کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے. حق یہ تھا کہ جس طرح دعوے کے اندر پہلی رفع الیدین جو کرتے ہو عمل ہے اس کو سنت دائمہ کہا گیا، اسی طرح وطر کی رفع الیدین کو جہاں لکھا جاتا اس کو سنت دائمہ کہا جاتا، اور پھر میدان بتاتا حقائق کیا ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے. لیکن عمل کے مطابق جواب دعویٰ بھی پیش نہیں کیا گیا. مجھے حق حاصل ہے تنقید جواب دعویٰ کا، کیوں کہ میں بحیثیت صدر مناظر کھڑا ہوں. تو اس لیے آپ کا جواب دعویٰ آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے. آپ کے عمل کے اندر عین درمیان نماز کے اندر فقہ حنفی کے مطابق 6 فرائض میں سے 3 فرض گزرنے کے بعد 3 فرضوں کے باقی ہونے کے درمیان ابھی ایک رفع الیدین کی جاتی ہے، ہر روز کی جاتی ہے، اور وطروں کی نماز کے اندر کی جاتی ہے، مستقل کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر تک بھی موجود نہیں ہے. جو بطلان مذہب کی اعلانیہ دلیل ہے. باقی انشاءاللہ عزیز ہم انشاءاللہ دلائل سے اس حقائق کو واضح کریں گے. تو میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے گزارش کروں گا کہ جناب سنت دائمہ کی ترغیب بھی کر دیجئے، تاکہ آپ کے دعوے جواب دعویٰ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ جس لفظ سے سنت دائمہ ثابت ہوگی اس لفظ کی تعیین کر دیجئے، اور اپنے عمل کے اوپر وہ لفظ بھی پیش کیجئے تاکہ ایسا لفظ ہم بھی آپ کو دکھا سکیں. چلیے نحمد و نسلم و نصلی علی رسول الکریم. مولانا نے بالکل صاف بات کو الجھانے کی بڑی کوشش کی ہے.
بڑی کوشش کی ہے. بات بالکل واضح ہے. آپ نے ایک رکعت لکھ کر کے نہیں دی, 2 نہیں دی, آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں. جب آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے, اس وقت وضاحت کرنی تھی. ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں, ہم 2 بھی پڑھتے ہیں, اس وقت کرنی تھی. آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں, اس لیے کر کے 1 رکعت والی یہاں بات نہیں ہوگی, 4 مقامات پر رفع یدین کرنے والی بات ہوگی. دوسری بات